آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہمارے ملک میں جو یہ تباہی آئی ہے سیلاب کی وجہ سے، اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ سیدھی سی بات کروں گی، نہ مجھے اس سے کچھ ملنا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا، نہ مجھے کوئی نقصان ہوگا۔ صرف اپنا نظریہ اور اپنی ایک بات جو ہے وہ میں شیئر کروں گی۔ دو وجہ سے ہوا ہے، ایک ہمارے اعمال اور دوسرا ہمارے حکمران۔ اگر ہمارے ملک میں ڈیمز بنے ہوتے تو یہ اتنی تباہی ہرگز نہ ہوتی۔ ہمارے ملک کا 75 سے 80% حصہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکا ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کی 80% آبادی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اس پانی میں۔ ان کے گھر، ان کا جو مال تھا، ان کی گائے بھینسیں، ان کے جانور، ان کے بچے، ان کی فیملی ممبر سب جو ہیں وہ اس سیلاب میں بہہ چکے ہیں۔ 80% پاکستان جو ہے وہ اس وقت پانی کا سمندر بن چکا ہے۔ اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، روزانہ نیوز میں دکھاتے ہیں، کتنا خوف آتا ہے کہ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ میں تو ہرگز دیکھ نہیں سکتی کہ وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آ کے بچائے گا۔ کتنا خوفناک منظر، قیامت کا سا منظر ہے کہ ہر انسان جو ہے اسے اپنی پڑی ہے۔ ہم لوگوں نے خود چنے ہیں اپنے حکمران، کسی اور نے نہیں چنے۔ ہم لوگ، وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جیسی عوام ہوگی اس کے حکمران بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہم لوگ گناہوں میں اتنے پڑ چکے ہیں کہ ہمیں گناہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ہم لوگ اگر روڈ پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کے بجائے سب سے پہلے سیلفیاں اور ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں تاکہ ہم اس کے بارے میں بتا سکیں۔ اگر ہم وہیں پر اپنی یہ سیلفیاں اور یہ ویڈیوز جو ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر ان کی مدد کریں تو ان کی جان بچ سکتی ہے، اور یہ ہمارا اجر جو ہے اللہ پاک کو پسند آ سکتا ہے، اور اللہ پاک اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر دے سکتا ہے۔ کل کو اگر ہم مصیبت میں ہوں گے تو اللہ پاک ہماری مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دے گا کہ اس نے میرے فلاں بندے کی مدد کی تھی تو میں اس کی مدد کے لیے اپنا کوئی بندہ بھیج دیتا ہوں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ کوئی کام اگر آپ کا نہیں ہو رہا تو اگر آپ کسی کا کوئی اچھا کام کسی کے لیے کرتے ہیں، کوئی بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کا وہ کام، وہ پریشانی اس وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ہمیں تو اپنی ریٹنگ بڑھانی ہے، ہمیں اپنے ویوز بڑھانے ہیں، لائکس بڑھانے ہیں، سبسکرائبر بڑھانے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں پیسے کریں گے، ہمارے پیسے نہیں، ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے تو ہمارا پتہ کیسے چلے گا جی یہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے ویڈیو بنائی؟ لوگ کیسے دیکھیں گے جب ہم اسے اچھی سی مرچ مسالے لگا کر جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے؟ اس کا بندے کا کیا ہے؟ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اسے کوئی بھی بچا سکتا ہے۔ ارے کوئی بھی بچا سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بچا سکتے؟ انہی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی کسی نے جادو کروا دیا، کسی نے یہ کروا دیا، یہ ہو گیا، نظر لگ گئی۔ اپنے اعمال نہیں دیکھنا، انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جس کی وجہ سے میں اس پکڑ میں آیا ہوں، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ جو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں، ہماری سوچ اس طرف آتی ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے اگر یہ کام کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے جو کہ ہم اس عذاب میں جو ہے، اس تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم لوگ دوسروں کو تکلیف میں دے کے کہتے ہیں استغفر اللہ، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ لیکن کیا برا ہوا؟ دو پل آپ بس یہ کہتے ہو کہ ہاں برا ہوا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا بھائی، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، اس نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا تو اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، یہ اس کی غلطی ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اس کی جگہ تم بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بولنے سے پہلے سوچو، تولو اور پھر بولو، تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم جو بولنے جا رہے ہو کیا وہ صحیح ہے۔ اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو تمہارے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تو کیا تم سن سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے؟ اسی طرح ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، فحاشی، بے حیائی ہمارے ملک میں عام ہو چکی ہے۔ ہر طرف کوئی ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں روک رہے،
میں تو کہتی ہوں کہ سب سے بڑی غلطی والدین کی ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اتنی چھوٹ دے دی کہ وہ اس طرح کا وہ گھٹیا واہیات لباس پہنے جو نہ پہننے کے برابر ہے، اور اس کے بعد کیا سے کہتے ہیں، یہ گانے، فلمیں، فحش فلمیں جو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ محرم لڑکوں کے ساتھ ویڈیوز بنانا، سیلفیز بنانا، ٹک ٹاک بنانا، ڈانس کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ فحاشی، بے حیائی نہیں تو اور یہ آپ اس کو کس زمرے میں لے کے آئیں گے؟ یہ اس کا سوال والدین سے پوچھا جائے گا، ماں باپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس سے پہلے اس کے سارے گناہوں کے، ہر چیز کے ذمہ دار اس کے والدین برابر کے شریک ہوں گے، اور شادی کے بعد اس کا شوہر اور وہ خود اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے جو اس نے کیا ہے۔ اپنی اولاد کو بہتر تربیت دینے کے بجائے آپ انہیں بے حیائی کی طرف لے آئے، اور ان کو روکنے کی بجائے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ سارا دن کہیں باہر ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں اور رات کو آ کر اگر آپ سجدہ ادا کر دیتی ہیں تو یہ کیا ہے آپ کا؟ کہ سارا دن آپ نے گناہ کیا اور رات کو آپ اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں نے آج یہ کام کیا۔ پھر اللہ پاک بھی فرماتا ہے نا کہ جاؤ، میں نے اپنی رسی ڈھیلی چھوڑ دیا، اور پھر جب ایک ہی دفعہ اللہ پاک کھینچتا ہے نا رسی، پھر کسی سے سنبھلا نہیں جاتا۔ جیسے آپ کے سامنے ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آئے گا، اتنی تباہی ہوگی، کسی کے بھی وہم و گمان تک نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 80% پانی میں ڈوب جائے گا، کسی کو اس چیز کے بارے میں خبر تک نہ تھی، لیکن ایسا ہوا۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، کتنے لوگ ڈوب گئے۔ اب جو ہے، جو دوسری بات کہ حکمرانوں کا قصور کہ انہوں نے ڈیمز نہیں بنائے، اگر ڈیمز بنے ہوتے تو کتنا پانی جو تھا وہ ان میں جمع ہوتا، اور سیلابی جو یہ تباہی ہے یہ نہ ہوتی۔ لیکن کیا ہے نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، جیسی عوام اپنی میں لگی ہے کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اسی طرح حکمران جو ہیں وہ بھی اپنے میں لگے ہیں کہ میں یہ بھی اپنے پیٹ میں ڈال لوں، یہ بھی ڈال لوں، یہ بھی ڈال لوں، کہ کہیں میں کہیں سے لینے میں رہ نہ جاؤں۔ خدا را اپنے آپ کو سنبھالیں، ان سے یہ عبرت ناک جو واقعات ہیں ان سے سبق سیکھیں۔ روزانہ آپ کے سامنے کتنے لوگ اتنی خوفناک اور عبرت ناک حادثاتی موت مرتے ہیں، کتنے حادثات ہوتے ہیں۔ ابھی اس سیلابی ریلے کسی کو دیکھ لیں جس نے 80% پاکستان کو نقصان پہنچایا، آپ اسے دیکھیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ آخر یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اس پر بھی لوگوں نے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیے۔ لوگوں نے ایسی چسکے لے کر ویڈیوز بنائی، ایسے چسکے لے کر ٹک ٹاک بن رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، نہ وہ کچھ سن سکتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ انہیں دین کے بارے میں کچھ سمجھ آئے گی، نہ دین کے بارے میں وہ کچھ سن سکیں گے، نہ ہی وہ دین کے بارے میں ان کا دل کسی طرف مائل ہو سکے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اللہ پاک سے رو کر معافی مانگیں تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ہمیں معاف کرے۔ جو ہم سے گناہ ہو چکے ان کی معافی مانگیں، توبہ کریں، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور وہ توبہ کرنے والے کو پسند بھی کرتا ہے۔ خدا را دین اسلام کی پیروی کریں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ امت مسلمہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ پاک بہت معاف کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، تاکہ آپ کو رسوا نہ ہونا پڑے، تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ قتل و غارت عام ہو چکی ہے، ہر دوسرا انسان لالچ میں پڑا ہے، زمین، جائیداد، زیورات کے پیچھے جو ہے وہ قتل کر رہا ہے۔ زنا کاری جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے، جنس پرستی جو ہے یہ عام ہو چکی ہے، مرد کے ساتھ زنا کر رہا ہے، عورت کے ساتھ زنا کر رہی ہے۔ خدا را بچائیں خود کو، اسلام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے، آپ لوگوں کی ان عیاشیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ قرآن پاک کو کھولیں، پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کن گناہوں میں پڑ چکے ہیں جو صرف اور صرف آپ کی بربادی کا سامان ہے۔
4 دن کی خوشی آپ کو ملے گی، اس کے بعد صرف بربادی ہی بربادی ہے آپ کی زندگی میں پریشانیوں کا آنا، آپ کی مشکلات آنا، آپ کی چیزوں کا نہ ہونا، ناکامی ہونا، ٹھیک ہے، نقصان ہونا، کچھ بھی ہونا، یہ سب آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اللہ پاک سے معافی مانگیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کن کاموں میں لگے ہیں اور کن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ جن کاموں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان سے بچیں، ان سے دور رہیں، جو ہو چکے اس کے لیے توبہ کریں۔ بہت سے لوگ اگر آپ دیکھیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ جو ہیں گناہوں سے بچیں، توبہ کریں، تاکہ ابھی وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ میرا اس میں کیا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ یا میری کسی بات سے کوئی بندہ اگر کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس کے لیے چنا کہ میں کسی بندے کی اصلاح کا جو ہے کی اصلاح کی وجہ بن سکوں۔ آپ لوگ اگر کریں گے کام، آپ لوگ عمل کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے، آپ کی زندگی بنے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک نے ہر کسی سے اس کا اپنا حساب لینا ہے، کسی دوسرے کا نہیں لینا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اپنا حساب دوں گی، آپ سے پوچھا جائے گا آپ اپنا دیں گے، تو کم سے کم اپنے آپ کو اتنا تو کر لیں کہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ہمیں کسی دوسرے منہ کی طرف نہ دیکھنا پڑے کہ اب وہ بولے گا اور وہ میرے ساتھ دے گا، کیونکہ تب روز قیامت صرف اور صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، کوئی بھی دوسرے کے لیے ایک لفظ تک نہیں بولے گا۔ تو خدا را اپنے آپ کو صحیح کریں، دین کی طرف لائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں، گناہوں سے بچیں، ان کاموں کی طرف نہ جائیں جن سے آپ کو وقت کی لذتی ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔